اگلی حدیث یہ بلکہ اگلا باب قائم فرمایا باب النہی عن البدع و محدثات الامور، جس طرح سنت پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کا باب پیچھے گزر چکا، تو اس کے مقابلے میں بدعت سے منع کیا گیا، بدعت سے روکا گیا۔ بدعت اور نئی کھڑی ہوئی چیزیں جو لوگ اپنی طرف سے کھڑ کر بنا لیتے ہیں، ان سے روکنے کے لیے یہ باب قائم ہوا۔ اور اس میں پہلی حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے اس دین میں جو شخص کوئی نئی بات پیدا کرے جو پہلے اس دین میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ جو شخص دین میں نئی بات پیدا کرے جو پہلے دین میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ اور دوسری حدیث جو آگے نقل کیا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کل بدعت ضلال، یہ ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت۔ تو یہاں بدعت کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدعت کس چیز کو؟ بدعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی شخص عبادت کا کوئی ایسا طریقہ اپنی طرف سے کھڑ کر اختیار کر لے جو نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، نہ حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، اور صحابہ کرام خلفائے راشدین نے اس نصیحت کا حکم نہیں دیا، کبھی عمل نہیں کیا، ایسے عمل کو دین کا حصہ بنا دیں، دین کا جز بنا دیں، یا اس کو اس درجہ پابندی سے انجام دینا جیسا کہ واجب اور فرض کی پابندی کی جاتی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی بدعت پیدا کرے وہ مردود۔ یہاں یہ خوب سمجھ لیجیے کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ دیکھنے میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتی۔ ہمیشہ بدعت کا فائدہ یہ ہے کہ بدعت جو ہے وہ دیکھنے میں بڑی اچھی چیز معلوم ہوتی ہے، کوئی ثواب کا کام معلوم ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی عبادت کا حصہ ہے۔ کوئی اگر گناہ کا کام ہو تو وہ گناہ کے کام کو کوئی دین کا حصہ بنا کر نہیں کرے گا، وہ تو اس کو وجود کر رہا ہے۔ لیکن بدعت ہوتی وہ ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں معلوم ہوتی ہے کہ عبادت ہے، طاعت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس لیے ناجائز ہے، اس لیے گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کی اور نہ اس کا حکم دیا۔ اور سارا راز اس کا یہ ہے کہ بار بار آپ اللہ سے کہتا رہتا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کام میں کچھ نہیں رکھا، اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے، اتباع۔ جس بات کا حکم دیا وہ کرو، جس بات کا حکم نہیں دیا وہ اپنی طرف سے تم بنا کر عبادت کرنے لگو تو وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ اللہ نے فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اب جو شخص کوئی نئی عبادت پیدا کرتا ہے تو گویا وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، میں نے اس میں نئی چیز پیدا کر کے اب اس کے نفس کی تکمیل کی۔ تو یہ بدعت جو ہے در حقیقت یہ بڑی گستاخی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ گویا انہوں نے دین پورا نہیں بتایا تھا، ہم نے اپنی طرف سے بنا اس وجہ سے بنا، چاہے دیکھنے میں ثواب معلوم۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تیجا 10واں 20واں 40واں یہ کرنے میں کیا حرج ہے، سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، تو کوئی گناہ کا کام کوئی نہیں کیا، کوئی شراب نہیں کی، کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، بیٹھ کے قرآن ہی پڑھا تو کیا گناہ کیا ہوا؟ یہ تو اچھی بات ہے، اس میں کیا خرابی؟ تو اس کی مثال ایسی ہے جو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا، تو بچاؤ میں نے کیا گناہ کا کام کیا؟ میں نے کوئی
شراب پی یا چوری کی یا ڈاکہ ڈالا، میں نے جو 3 کے بجائے 4 ہی پڑھی، تو اس میں کچھ قرآن کی تلاوت ہی زیادہ ہوئی، 2 سجدے زیادہ ہوئے، 1 رکوع زیادہ ہوا، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ ناجائز؟ جائز ہونا چاہیے، دیکھو گناہ کا کام تو نہیں، لیکن معلوم ہوا کہ وہ 1 رکعت جو پڑھی تھی وہ تو جو کچھ تھی وہ تھی، وہ 3 کو بھی لے ڈوبی۔ کوئی آدمی اگر 3 کے بجائے 4 پڑھ لے مغرب کی، تو مغرب کی نماز ہی نہیں وہ بھی لے ڈوبی۔ کیوں؟ کوئی گناہ تھا، حالانکہ تلاوت تھی، سجدہ تھا، رکوع تھا، مگر کیوں نہیں منظور؟ اس واسطے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی طرف سے گھڑ لی تم 3 کے بجائے 4 پڑھ۔ لوگ کہتے صاحب یہ اذان کے اندر اذان سے پہلے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنے میں کیا خبر؟ ارے بھائی درود ہی پڑھ رہا ہے کوئی آدمی، درود پڑھنے کے اندر جو آدمی 1 مرتبہ درود پڑھے تو وہ 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حق دیتے ہیں، تو درود پڑھ رہا ہے، کیا خبر؟ ارے قباحت یہ کہ جو حضور نے بتایا تھا طریقہ اذان کا وہ یہ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ آخر میں جب اذان ختم ہو جائے تو یہ دعا پڑھو، اللہم آتی محمد وسیلۃ اللہ، یہ پڑھو۔ تو تم نے پہلے 200 بل پڑھنا شروع کر دیا، وہ اذان کا حصہ اس کو بنا دیا، اس کے بغیر اذان ہوتی، اپنی طرف سے پڑھا۔ جو اپنی طرف سے پڑھائی ہوئی چیز ہے وہ چاہے دیکھنے میں بڑی اچھی معلوم ہو، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی، فہو رد، وہ مردود۔ آج کل بڑی بحث چل پڑی کہ عید میلاد النبی کے بارے میں، بیچارے نے کسی نے لکھ دیا عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ گستاخی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احانت کا مرتکب ہو گیا بات، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی یہ کہ جو معاذ اللہ سارے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت اور گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ کسی ایک صحابی نے 1,24,000 صحابہ کرام نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی، کبھی یوم ولادت نہیں منایا، یوم وفات نہیں منایا سرکار کو عالم اللہ۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی کا نہ منانا یہ توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ توہین اس کے معنی کیا ہے کہ سارے صحابہ کرتے رہے۔ کہاں تک بات ہوتا ہے؟ سارا کھیل یہ ہے کہ دین سمجھ لیا کہ جو ہمارے دماغ میں آ جائے وہ دین ہے، حالانکہ دین اس کا تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ۔ کوئی شخص یہ کہے صاحب عرفات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھو، تو بھائی یہ تو بڑی بری بات ہے کہ بے وقت نماز پڑھی جائے۔ وہاں کہا ہے کہ عرفات میں مغرب کی نماز نہ پڑھو، جا کے عشاء میں مزدلفے کے اندر ظہر نماز۔ کوئی کیسا بھی تو نماز کو پیچھے ہٹا رہا ہے، یہ تو نماز کی توہین ہے، یہ میں نہیں کہتا، میں تو یہ عرفات میں پڑھوں، تو وہ وقت پر پڑھنے والا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ بتائے ہوئے طریقے اسلام تک اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نہ اس وقت میں کچھ رکھا ہے، نہ اس کھیل میں کچھ رکھا ہے، نہ اس کعبے کی عمارت میں کچھ رکھا ہے، نہ حرم کی عمارت میں کچھ رکھا ہے۔ جو کچھ ہے ہمارے حکم میں، ہم نے حکم دے دیا کہ یہاں پڑھو تو یہاں ثواب ملے گا، ہم حکم دیتے ہیں جنگل میں جا کر پڑھو تو جنگل میں جا کر ثواب ملے گا۔ ہم نے حکم دیا کہ وقت پڑھو، وقت پر پڑھو تو وقت پر ثواب ملے گا، ہم حکم دیں کہ وقت گزار دو تو اب اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ کہیں وہ کرو، یہ نہیں جو میری سمجھ میں آئے وہ کرو۔ وہ اگر کھانے کو کہیں تو کھاؤ، وہ اگر رک جانے کو کہیں تو رک جاؤ۔ روزہ رکھنا بڑا ثواب، عید کے دن روزہ رکھو، عید الاضحیٰ عید الفطر میں روزہ رکھو، اب وہی ثواب، وہی کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا۔ کیوں؟ ہم نے کہا ہے کہ کھاؤ تو اب کھانا فرض ہے۔ 1 مہینے کہتے رہے کہ روزہ رکھو مت کھاؤ تو وہ فرض تھا، اب کہا کہ کھاؤ، اب جو سب کھانے سے انکار کرے وہ نافرمان ہے۔ تو کیوں تما خواہت زمن سلطان دی، کیوں تما خواہت زمن سلطان دی، خاک پر فرقے قناعت عادت۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ لالچ کا مظاہرہ کرو تو پھر لالچ کا مظاہرے میں بندگی ہے، اسی میں ثواب ہے، اسی میں نہیں۔ تو ساری بدعت کا در حقیقت وجہ سرچشمہ اس حقیقت سے ناواقفیت ہے، اس حقیقت سے جہالت ہے۔ دین کے معنی ہے جھک جانا، غلطی معنی یہ ہے جو اتباع اس بات کا حکم دے رہا ہے وہ کرو۔ اپنی عقل سے کوئی طریقہ نکالو گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ ساری بدعتوں کا یہی ہے۔ یہ جو لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ صاحب کیا حرج ہے، میں بیٹھ کے اگر مولود پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کر لیا،
تو کیا ہوا؟ اور تیجا کر لیا، قرآن شریف پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ انگوٹھے چوم لیے تو کیا ہوا؟ اور یہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ تو یہ سب ثواب کے کام ہے۔ یہ سارے کام اس لیے بدعت ہیں کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف، چاہے دیکھنے میں کتنی چلتا۔ ہاں کوئی شخص اس کو لازمی نہ سمجھے، سنت نہ سمجھے، واجب نہ سمجھے تو یہ اپنے طور پر کر لے، قرآن شریف پڑھ لے، قرآن ثواب کا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق گرامی آیا، بے اختیار کسی سے محبت میں اس نے انگوٹھے چوم لیے، کوئی گناہ نہیں، شاید ثواب ہی مل جائے محبت کے اظہار میں۔ لیکن یہ کہ جب بھی آئے گا تو انگوٹھا چومنا لازمی ہوگا، اس کے بغیر گویا جو شخص نہیں چومے گا وہ گستاخ ہے۔ تو یہ تصور اس کو بدعت ہے۔